پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور پیچھے رہ جانا کس کو کہتے ہیں؟ ایجوکیشن جو ہے ایک پارٹنرشپ ہے، جو ٹیچر اور پیرنٹ کے درمیان ایک پارٹنرشپ ہے، تاکہ بچے کے گریڈز کو اور اس کی کوالٹی کو، اس کے لرننگ کو امپروو کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کا اس پوڈ کاسٹ ہمارا خصوصی ان پیرنٹس کے لیے ہے جو پیرنٹس بہت زیادہ فکر مند ہے اپنے بچوں کے اکیڈمکس کو لے کر کے، اور خاص طور پر یہ آبزرویشن ان کا گزشتہ کچھ سالوں سے کیا جا رہا ہے اپنے بچوں کو لے کر کہ وہ بہت زیادہ اکیڈمکس میں پیچھے ہو رہے ہیں، اکیڈمکس میں ان کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے۔ یہ اسپیشلی اسکول جانے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت زیادہ پیش آ رہا ہے، جہاں پر بچوں کے بہت سارے کنسرنس ہے اپنے پیرنٹس کو، اور وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں بٹ انہیں سمجھ نہیں آتا ہے۔ آئیے اس پوڈ کاسٹ میں ہم سارے آپ کے کنسرنس کلیئر کرتے ہیں۔ میں محمد شجاعت علی، وائس پرنسپل اقرا مشن ہائی اسکول، اور ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر محمد ساجد علی، جو ماشاءاللہ گزشتہ 40 سالوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں ایجوکیشن فیلڈ میں، اور آپ فاؤنڈر پرنسپل ڈائریکٹر بھی ہے اقرا مشن ہائی اسکول جونیئر کالج ووکیشنل کالج کے۔ تو آئیے پیرنٹس، ہم آپ کی اس تجربے کارہ روشنی میں اور اس روشنی کے ذریعے ہم ہمارے تمام سوالات کے جوابات حاصل کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے تجربے کی اس روشنی سے ہم ہمارے بچوں کے رجحان کو بدل سکتے ہیں اور اس سارے کنسرنس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا اور تمام پیرنٹس کا اس پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹس اپنی اس ایجوکیشن کی جو جرنی ہے، اس میں جو پیچھے رہ جا رہے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور پیچھے رہ جانا کس کو کہتے ہیں؟ آپ پلیز تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے صحیح کہا کہ بہت سارے والدین جو ہے اپنے بچوں کے تعلیم کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو کلاس میں اگر ہم ڈیوائڈ کریں بچوں کو، تو زیادہ تر 3 طرح کے بچے پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر بچے ایوریج بچے ہوتے ہیں، اور پھر ایوریج بچوں سے جو اچھا پڑھنے والے بچے ہیں ان کو ابو ایوریج کہا جاتا ہے، اور جو ایوریج سے نیچے ہوتے ہیں ان کو بلو ایوریج کہا جاتا ہے۔ کہ جو بلو ایوریج اسٹوڈنٹس ہے، یہ آپ کو دنیا کے ہر کنٹری میں اور ہر اسکول میں ملیں گے، کہیں کم یا کہیں زیادہ، لیکن یہ کامن کنسرن ہے، اور یہ سب کے لیے، والدین کے لیے، ٹیچرز کے لیے، اسکولز کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کے تعلیمی طور پر پیچھے پڑنے سے، لیگنگ بیہائنڈ ہونے سے یا فالنگ بیہائنڈ ہونے سے بڑے فکر مند رہتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ کے ڈیٹا سروے جو آیا ہے، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 8th کلاس کے جو بچے ہیں، اس میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو 3rd کلاس کے ریڈر کو بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی ان کے ریڈنگ سکلز اتنے پور ہیں، اور نیومریسی یعنی سمپل میتھمیٹکس وہ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے فیکٹس، جو ممالک بچے جس کو لرننگ آؤٹ کم کہا جاتا ہے، یعنی ٹیچنگ تو ہو رہی ہے، ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، لیکن بچے جو ہے پیچھے پڑتے جا رہے ہیں، تو جسے ایجوکیشن کی زبان میں لرننگ آؤٹ کم کہا جاتا ہے۔ تو لرننگ آؤٹ کم میں بچوں کا بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے۔ لہٰذا جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کیوں پیچھے پڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کو اس کے ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اس میں جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہم کو انٹرونشنز کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے، ماشاءاللہ آپ کی اس تجربے کی روشنی میں اتنا تو پتہ چلا ہے کہ بچے کہاں کہاں پیچھے رہ رہے ہیں، اور بچوں میں کیا کیا جو ہے نا، جس کو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ لرننگ ڈیلیز، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اب نیکسٹ اگر اسی کے اگر سیکول اگر ہم دیکھیں گے تو پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں بچے، کیا ریزن ہو سکتا ہے یہاں پر، تاکہ یہ جو ریزن سے بچے اتنے مشکلات کا سامنا پیش کر رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے، کچھ جو بچے ہوتے ہیں وہ کیوں پیچھے پڑ رہے ہیں، کیوں وہ جو ہے دوسروں کے مقابلے میں
ان کے برابر یا ان کے آگے نہیں چل پا رہے ہیں. اس کے بیسیکلی کئی وجوہات ہیں. یہ سب سے ایک وجہ جو ہے یہ ہے کہ یہ بچوں کا جو ہے فاؤنڈیشنل سکلز، یعنی بچوں کے جو بنیادی سکلز ہے، خاص طور سے ریڈنگ اور ایرتھمیٹک یعنی نیومریسی کو بیسک سکل کہا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بچہ 3rd کلاس تک اگر اس کو فاؤنڈیشنل نیومریسی اور لٹریسی یعنی اس کی بنیاد اگر صحیح نہ بنے تو ایسی صورت میں وہ لائف لانگ اسٹرگل کرتا ہے unless there is an intervention، جب تک کہ اس میں کوئی مداخلت نہ کی جائے. تو لہٰذا 3rd گریڈ کو اسکول کے یہ بہت امپارٹنٹ گریڈ مانا جاتا ہے. تو 3rd گریڈ تک بچوں کو یہ بیسک فاؤنڈیشنل سکلز، تو ایک وجہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر فاؤنڈیشنل سکلز نہیں ہونے کی وجہ سے یہ بچے جو ہے اسٹرگل کر رہے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ ٹیچرز بھی رسپانسیبل ہوتے ہیں. ایسے بچوں کو شامل کرنے کے لیے، اپنے کلاس میں شامل کرنے کے لیے ٹیچرز کو ملٹیپل میتھڈس آف ٹیچنگ استعمال کرنا چاہیے. صرف لیکچر میتھڈ سے ہی نہیں، بلکہ چونکہ کلاس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف لرنرز ہوتے ہیں یا ان کی ڈومیننسی ہوتی ہے، یعنی بعض بچے صرف سن کر زیادہ تر سیکھتے ہیں، بعض بچے دیکھ کر زیادہ تر سیکھتے ہیں، بعض بچے لرننگ بائی ڈوئنگ، اگر وہ عملی طور پر اگر کچھ کام کریں تو وہ سیکھتے ہیں. اور بعض بچوں میں یہ جو پرسنٹیج ہے یہ مکس ہوتا ہے. تقریباً سب بچوں میں مکس ہی ہوتا ہے، لیکن بعض بچوں میں کوئی نہ کوئی ایک جو ڈومیننسی رہتی ہے. تو اب اگر ٹیچر جو ہے اپنے ٹیچنگ میتھڈ میں کم سے کم ملٹیپل میتھڈس، کم سے کم 3 طریقوں سے بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے. یعنی اس میں سننے والی چیز بھی ہونا چاہیے اور دیکھنے والی چیز بھی ہونا چاہیے اور کچھ کرنے والی چیز بھی ہونا چاہیے، جسے ہم لرننگ بائی ڈوئنگ کہتے ہیں. تو اگر ٹیچرز اس طرح سے اگر اپنے لیسنس کو پلان کریں تو ایسی صورت میں یہ جو بچے پیچھے پڑھ رہے ہیں تعلیمی طور پر، ان کو بڑی مدد ملے گی. چونکہ ون سائز فٹس آل کی ٹیچنگ صحیح نہیں ہے، یعنی ہم ایک ہی طریقے سے اگر سب بچوں کو پڑھائیں گے تو اس سے بچے پیچھے پڑھنے کا امکان ہے. تو لہٰذا ہم ڈفرینسیشن یعنی ہر بچہ ایک الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا جو انفرادی بچوں کے اندر جو ڈفرینسز ہوتے ہیں، اگر ڈفرینسیشن اگر کریں پڑھانے کے طریقے میں، اگر ہم یہ چیز کو اگر خیال رکھیں تو دوسرا وجہ یہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض بچے قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر ان کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے، یعنی بعض بچوں کی IQ کم ہوتی ہے، یا بعض بچے پری میچور بیبیز ہوتے ہیں، یعنی ان کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے، برتھ ویٹ کم ہوتا ہے، تو وہ پیدائشی طور پر ویک ہوتے ہیں. یا بعض بچے ایسے ہیں جو ایپیلیپسی وغیرہ کے سٹروکس آتے ہیں، اور جب بھی ایپیلیپسی کا سٹروک آتا ہے، جس کو مرگی کا دورہ بھی کہا جاتا ہے، تو ایسے بچوں پر ذہنی طور پر بچوں کی یادداشت وغیرہ پر اس کا اثر ہوتا ہے. بعض وقت میں انفیکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کے کچھ میڈیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں. اور ایک تیسری جو اہم وجہ یہ ہے وہ ہے پیرنٹنگ سٹائل، یعنی والدین جو ہے شادی ہونے کے بعد وہ والدین تو بن جاتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھانے کی تمام تر ذمہ داری استادوں کی ہے، ٹیچرز کی ہے. ہمارا کام صرف فیس پے کرنا ہے یا پھر ان کے بنیادی ضرورتوں کو اٹینڈ کرنا ہے. تو یہ ذہنیت بھی ایک وجہ ہے جہاں پر پیرنٹل انوالومنٹ کم ہوتا ہے، یعنی والدین بچوں کے ساتھ انوالو بہت کم ہوتے ہیں یا نہیں کے برابر ہوتے ہیں. بعض والدین تو اپنے بچوں کے کلاس سیکشن وغیرہ بھی نہیں معلوم ہوتے، اور بعض بچے جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کے والدین کو اگر دیکھا جائے تو وہ بچوں کے نہ صرف یہ کہ ان کے پورے اسکول کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کلاس ٹیچرز کے نام معلوم ہوتے ہیں، کون سے سبجیکٹ کون سے ٹیچر پڑھاتے ہیں معلوم ہوتے ہیں، اور پھر وہ کون سے ٹیچر آئے نہیں آئے وہ ان کی حاضری بھی مان لو کہ گھر میں والدین کو پتہ چلتی ہے، ان کے دوستوں کے بھی نام معلوم ہوتے ہیں. تو اس طرح سے پیرنٹل انوالومنٹ بھی ایک ریزن ہے. اگر پیرنٹل انوالومنٹ اگر زیادہ ہو تو یہ بچوں کے اندر یہ پرابلم جو ہے کم ہو جائے گا. اور ایک ہے لرننگ ڈسیبلٹیز، یعنی بعض بچے یہ سب ان کو کوئی دوسرا پرابلم نہیں ہوتا، بعض بچوں کے فنگر گرپ ڈیولپ نہیں ہوتے، یعنی فنگرز لکھنے کے لیے عام طور پر یہ 3 فنگرز سے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ 3 فنگرز کی گرپ برابر نہیں ہوتی، تو وہ لوگ رائٹنگ میں پیچھے ہو جاتے ہیں، لکھنے میں سلو لکھنے لگتے ہیں. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی ہیلتھ پرابلم ہوتا ہے، مان لیجیے بعض بچے کم سنتے ہیں اور بعض بچوں کو بورڈ برابر نظر نہیں آتا ہے، تو ایسے بھی ریزنز ہوتے ہیں. تو بہرکیف اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کووڈ کا جو
سانحہ ہوا تھا، 2 سال تک جو بچے پڑھے نہیں، تو یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے کہ ہمارے بچے جو ہے تعلیمی طور پر پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اس میں سے بعض ایسے بچے ہیں جو کووڈ کے بعد پھر سنبھلے نہیں۔ اگر وہ کووڈ میں کتابوں سے جڑے رہے، اسکولوں میں جو آن لائن تعلیم رہی ہے، تو اس دوران میں اگر وہ جڑے ہوئے رہے ہیں تو یقیناً طور پر ان کو فائدہ ہوا ہے۔ جو بچے بالکل 2 سال تک بلیک آؤٹ ہو گئے، یعنی بالکل کتابوں کو ٹچ نہیں کیا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے، بیسک وجہ۔ اب آج کل زیادہ تر جو بچوں میں یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے، اور ایسے بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن میں نے اہم وجوہات کو آپ کے سامنے رکھا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ رول آف پیرنٹس کس طرح سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، رول آف اسٹوڈنٹس بھی اسی کے اوپر بھی روشنی آپ نے ڈالے ہیں کہ کس طرح سے ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ اور اس کے چلتے ایک سوال اور بھی میرے من میں آ رہا ہے کہ پی ٹی ایمس کی شکل جس طرح سے اسکولس میں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہر اسکول میں ایک 3 سے 4 میٹنگس آن این اپروکسیمیٹ بیسس پر آفیشیل میٹنگ کال کی جاتی ہے، کیا یہ میٹنگس پیرنٹس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں؟ اور اگر اس کو فائدہ مند بنانا ہے تو کس طرح سے اس کو فائدہ مند بنا سکتے ہیں؟ کیا پی ٹی ایم کی صرف یہ ایک ہی شکل ہے یا اور بھی کوئی شکلیں اس سے ملتی جھلتی ہیں؟ اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہر اسکول جو ہے پیرنٹس کے لیے موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ سال میں کم از کم 4 بار وہ اپنے بچوں کے اسکول جائیں اور وہ ان کی جو رپورٹ ہے، پروگریس رپورٹ ہے، اس کو دیکھیں۔ اور لیکن اکثر جو ہے یہ جو پی ٹی ایم کا جو پرپز ہے، جو مقصد ہے، وہ پورا نہیں ہوتا۔ پی ٹی ایم کا جو بنیادی مقصد ہے بچوں کی رپورٹ والدین کے حوالے کرنا قطعی نہیں ہے، اسے ہم پوسٹ مین شپ کہتے ہیں۔ تو اس سے پی ٹی ایم کا پرپز ڈیفیٹ ہو جاتا ہے۔ اصل میں بچہ جو ہے گھر میں کس طرح سے اس کا وقت گزرتا ہے، بچوں کا بیہیویئر گھر میں کیسا ہوتا ہے، اس کا ٹائم کیسے گزرتا ہے، یہ ٹیچر کو پتہ نہیں چلتا۔ اور اسکول میں بچہ کا وقت کیسا گزرتا ہے، بچہ جو ہے سالیٹری کنفائنمنٹ کو پسند کرتا ہے یا بچہ انٹریکٹیو ہے، اور بچہ سوشل کتنا ہوا ہے، دوسرے بچوں سے اس کا کنیکشن کتنا ہے، اور اس کا رویہ اور بیہیویئر کلاس میں کیسا ہے، یہ والدین کو پتہ نہیں چلتا۔ تو پی ٹی ایم میں والدین کو یہ چاہیے کہ وہ بچے کے گھر میں بچے کا جو روٹین ہے اور وہ کتنی دیر پڑھتا ہے، کتنی دیر کھیلتا ہے، نمازوں کا اہتمام کیسے کرتا ہے، یہ تمام ڈیٹیلز والدین ٹیچرز کو بتائیں۔ اور ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے صرف مارکس نہ بتائیں، مارکس تو بہت کم میں نے اس کا حصہ بہت بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں صرف مارکس نہیں ہوتے، بلکہ بچے سوشل انٹریکشن سیکھنے کے لیے، سماج میں فٹ ہونے کے لیے، سوشلی فٹ ایلیمنٹس بننے کے لیے اسکول آتے ہیں۔ تو ٹیچروں کا یہ کام ہے کہ وہ پیرنٹ کو اسکول میں بچے کا جو رویہ ہے، وہ کیسے وقت گزارتا ہے اور اس کی لرننگ کیا ہے، وہ جب ٹیچر سوال کرتے ہیں تو جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا ہے، سوالات کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کی ریگولیرٹی کیسی ہے، اس کی پنکچوالٹی کیسی ہے، اس کا بیہیویئر اسکول میں کیسا ہے، ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے یا ڈسرپٹیو بیہیویئر ہے، یہ معلوم کریں۔ اور اس میں نہ ٹیچر جو ہے بچوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ٹیچر کو پی ٹی ایم کا مقصد بچے کو اور والدین کو سپورٹ کرنا ہے، کسی کو ٹارگٹ بنانا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایجوکیشن جو ہے ایک پارٹنرشپ ہے، جو ٹیچر اور پیرنٹ کے درمیان ایک پارٹنرشپ ہے، تاکہ بچے کے گریڈز کو اور اس کی کوالٹی کو، اس کے لرننگ کو امپروو کیا جائے۔ تو ٹیچرز اور پیرنٹس باہم ایک دوسرے کو پارٹنر سمجھیں اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں۔ بعض پیرنٹس بھی ٹیچر کے ساتھ تھوڑا سا بیہیویئر ٹھیک نہیں کرتے، یا بعض ٹیچرز بھی پیرنٹ کے ساتھ ٹھیک طرح سے گفتگو نہیں کرتے۔ تو میں دو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر سے اس موقع پہ یاد کرنا چاہوں گا کہ والدین اور ٹیچرز کے درمیان میں ریسپیکٹفل ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اور یہ پی ٹی ایم کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ بچے کے بارے میں دونوں مل کے فکر مند ہونا چاہیے کہ بچے کی جو نیکسٹ گریڈ ہوگا، نیکسٹ پی ٹی ایم ہوگا، اس میں کیسے امپرومنٹ لایا جائے، اس کی پنکچوالٹی میں یا ریگولیرٹی میں یا پھر اس کے ایکیڈمک اچیومنٹ میں کس طرح سے۔ لیکن جو ابھی جیسا آپ نے کہا کہ جو اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے میرا یہ ماننا ہے کہ 4 پی ٹی ایم کافی نہیں ہے، تو یہ آن ڈیمانڈ پی ٹی ایم ہونا چاہیے۔ یعنی پیرنٹ جب بھی چاہیں ٹیچر سے بات کریں یا ایچ ایم سے بات کریں، کچھ اپائنٹمنٹ فکس کر کے بچے کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ٹیچرز بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف 4 مرتبہ
یہ 4 مرتبہ کی پیرنٹنگ جو ہے ایوریج بچوں کے لیے شاید وہ ٹھیک ہے، لیکن جو بلو ایوریج اسٹوڈنٹس کے لیے اگر ہو سکے تو ایک سال میں 40 پی ٹی ایم ہونا چاہیے. اور پی ٹی ایم کے لیے ہمیشہ پیرنٹس کو اسکول بلانے کے بجائے پی ٹی ایم اوور دی فون بھی ہو سکتی ہے. یعنی بعض والدین مصروف ہیں کسی وجہ سے، خاص طور سے فادر مصروف ہیں، تو وہ اپنے لوکیشن سے بھی کانفرنسنگ کے ذریعے سے، جس میں فادر اور مدر دونوں بھی جوائن ہوں اور ٹیچر کی گفتگو ہو اور بچہ سامنے رہے. پی ٹی ایم میں بچے کا سامنے رہنا بے حد ضروری ہے. تو اگر ہم یہ چند چیزوں کا اگر خیال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بچے جو اسٹرگلنگ ہے ان کو لگے گا کہ ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ٹیچرز کنسرنڈ ہو گئے ہیں، فکر مند ہو گئے ہیں. تو لہٰذا وہ بچے کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اور ہر بچے کے لیے ایک انڈیویجول لرننگ پروگرام بنانا چاہیے، ILP. یعنی وہ بچے کے نیڈس کیا ہیں، وہ بچہ گریڈ میں کتنے پیچھے پڑا ہوا ہے. ابھی جیسا کہ میں نے ایگزامپل بتایا کہ 8th کلاس کا بچہ ہے اور جو 5th کلاس کے پرابلم بھی سالو نہیں کر سکتا، یا 5th کلاس کے ریڈر کو بھی ریڈ نہیں کر سکتا، تو بچے کو جو لیول سے ہے وہ لیول سے اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری ٹیچرز کی بھی ہے کہ ڈیفرینشیٹڈ لرننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ بھلے ہی وہ 8th کلاس میں ہو لیکن وہ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 گریڈ پیچھے پڑا ہوا ہے، یعنی اس کا جو ایبلٹیز ہے پیچھے چل رہے ہیں. تو وہ سب بچوں کے برابر کلاس پڑھانے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جہاں تک اس کے بیسک ہے وہاں سے اس کو پڑھاتے رہنا چاہیے. اگر یہ ٹیکنیک اگر فالو اگر کریں گے تو یہ جو پیچھے پڑھنے والے بچے ہیں یہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ایوریج بچوں کے برابر ہو جائیں گے. اور والدین سے بھی میری خواہش ہے کہ بعض بچے اگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا اور کوئی ریزن سے اسکول کو مان لیجیے 1 مہینہ نہیں آئے یا زیادہ دن نہیں آئے، تو ایسی صورت میں یہ پرائیویٹ ٹیوٹرز بھی ارینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ٹیوٹرز ہے ٹائملی ہونا چاہیے، اور خاص طور سے صرف 2 سبجیکٹس کے لیے ٹیوٹر اگر رکھے جائیں تو کافی ہے، میتھس کے لیے اور انگلش کے لیے. اگر انگلش کے اسکلس امپروو ہو جائیں گے، LSRW ریڈنگ رائٹنگ لسننگ اسپیکنگ اسکلس اگر بچے کے امپروو ہو جائیں گے اور نیومیریکل ایبلٹی آ جائے گی اس کو. اور میتھمیٹکس کے بارے میں یہ ہم کو جان لینا چاہیے کہ میتھمیٹکس ایکچولی 4 میتھمیٹیکل آپریشنس ہیں. ایک جیسا ایڈیشن ہے، سبٹریکشن ہے، ملٹیپلیکیشن ہے، ڈویژن ہے. تمام میتھمیٹکس یہ صرف 4 بیسک آپریشنس کے گرد گھومتی ہے. تو یہ بچے کو گریڈ لیول کانسیپٹس، جو بچہ جس گریڈ پر چل رہا ہے، اگر ٹیوٹر اگر یہ کوشش کریں، عام طور پہ ٹیوٹرز کیا کرتے ہیں کہ جو اسکول میں پڑھا رہے ہیں صرف اسی پر دھیان دیتے. اس کے بجائے ٹیوٹرز کو بھی چاہیے کہ یہ بچہ کون سے گریڈ لیول، یعنی وہ بھلے وہ 8th کلاس میں پڑھ رہا ہو لیکن اس کی قابلیت کیا ہے دیکھنا چاہیے. اس کی جہاں سے قابلیت رکی ہوئی ہے یا پیچھے پڑی ہوئی ہے وہاں سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر یہ ٹیکنیک ٹیوٹرز بھی استعمال کریں گے اور ٹیچرز بھی استعمال کریں گے اور والدین کا سپورٹ رہے گا اس میں، اور تو میں سمجھتا ہوں یہ اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے ان بچوں کے ساتھ ان کی بانڈنگ بہت ویک ہے، یعنی بچے ہمارے بات نہیں سنتے یا پھر گھر میں پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھتے. تو میرا ان کے لیے مشورہ ہے کہ کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ آپ کا ایک فیملی ٹائم ہونا چاہیے. فیملی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اگر قریب میں ہی صحیح آپ دوپہر کا کھانا وہاں بیٹھ کے اگر ایک ساتھ اگر کھائیں گے اور بچوں کے ساتھ اگر آپ کھیلیں گے، جس کو ہم فیملی ٹائم کہتے ہیں. بہت سارے بچوں سے میں جب بات کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ والدین یہ چیز نہیں کرتے. فیملی ٹائم جسے کہتے ہیں وہ کم سے کم ہفتے میں 1 دن وہ وقت نہیں گزارتے، جس کی وجہ سے بچے ان کے فرینڈس نہیں بن رہے ہیں، بچے کسی دوسرے کو فرینڈ بنا لے رہے ہیں. اگر والدین بچوں کے ساتھ کم سے کم ہفتے میں 1 دن گزاریں گے تو بچے ان کے یقیناً سنیں گے. یہ میری ٹپ اگر آپ نوٹ کر لیں اور اس کو پریکٹس کریں تو یقیناً آپ کے بچے سنیں گے بات آپ کی، اور جو پڑھنے کے لیے بھی اگر آپ بولیں گے تو برابر آپ کی ہاں میں ہاں ملیں گے. اور اس طرح سے جو بچے تعلیمی طور پر پیچھے پڑھ رہے ہیں ان پر والدین کی بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور ٹیچرز کی بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ایک چیز جو کرنے کی نہیں ہے، بلیم گیم نہیں کرنا چاہیے. نہ والدین ٹیچرز پہ بلیم کرنا چاہیے، نہ ٹیچرز والدین پر بلیم کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ بچے کو دونوں مل کر کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ٹپ فالو اگر کریں تو جو ہمارے بچے تعلیمی طور پر پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد دوسرے بچوں کے برابر آ جائیں. ماشاءاللہ سے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم امید کرتے ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو اور جو بھی اسٹیک ہولڈرس سے تمام کو بہت سارے کنسرنس کلیئر ہوئے ہوں گے، جیسا کہ ٹیچرس کی ریسپانسبلٹیز ریلیٹڈ، پیرنٹس کے ریسپانسبلٹیز رولس کو ریلیٹڈ، اسٹوڈنٹس کے ریسپانسبلٹیز رولس کو ریلیٹڈ، اور کن کن چیزوں سے
بچوں کے اکیڈمکس ڈیلیز ہوتے ہیں, لیپس ہوتا ہے وہاں پر ایررز آتے ہیں, بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتائی ہے کہ میتھس اور انگلش, نیومریسی اور لٹریسی ریلیٹڈ جتنے بھی بچوں کے اسکلز ہوتے ہیں اس کے اوپر کتنا زیادہ ہم کو فوکس کرنا چاہیے, جو ہر سبجیکٹ میں یہ سارے اسکلز کنیکٹڈ ہے. تو ہم کو یہاں پر یہ سارے چیزوں کو جو بھی ہم سیکھے ہیں, یہاں پر سنے ہیں, انشاءاللہ اس کو فالو کرنا ہے اور ہم کو اس کو عمل کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہوئے اپنی اس تجربے کی روشنی میں تمام پیرنٹس کو, اسٹوڈنٹس کو آپ نے اویئر کیا ہے, آپ نے انہیں شعور دیا ہے. اس لیے ایک ہم شعور بیداری پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں, جو پیرنٹس کے لیے, بچوں کے لیے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند رہے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ٹیچرز کے لیے بھی, اور بھی انسٹیٹیوشنز جو اس مقصد پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند پروگرام رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس جو رائے سر نے بتائی ہیں, جو سر نے دی ہیں, اس رائے پر آپ کا کس طرح سے نظریہ ہے, اور آپ کی اپنی رائے آپ کمنٹ سیکشن میں نیچے ہمیں بتا سکتے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پیرنٹس, اسٹوڈنٹس اور جو بھی دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی رائے ان کنسرنز, ان کویشچنز کے بارے میں کیسے رکھ سکتے ہیں, اور ہمیں بتائیں کہ ہم اگلے ویڈیوز کن ٹاپکس پر بنائیں, تاکہ ہم بہت سارے پیرنٹس کے کنسرنز, ٹیچرز کے کنسرنز ہم کلیئر کر سکیں, اور انشاءاللہ ان کے چینج کا سبب بن سکتے ہیں, اور اس تجربے کی روشنی میں ہم کن کن کے کام آ سکتے ہیں. سو امید کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹنگ ہماری آپ کو فائدہ مند لگی ہوگی, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے اور بہت سارے ہم اس طرح کے کنٹینٹس بنائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.